اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں تھیں جو اس وقت کے دائرے کے اندر، اس وقت کے مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی، اس وقت کی دنیا کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نہیں کیا۔ کتنے لاکھوں لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، تو حج بند کر دیں پھر آپ؟ کیا واقعتاً ہی آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے معیشت دان آپ ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کے ذریعے سے معاشی نقصان ہی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے کہ بڑی عید آتی ہے، بکرے آتے ہیں، تو اس کا متعلق سوالات جو ہیں وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ قربانی پہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ آپ کسی اور جگہ خرچ کیجئے۔ اچھا، جو سوال کرنے والے ہیں ان کے بھی 2-3-4 قسم کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ منکرین حدیث ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے بھی 3 قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے ان کا؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کو قربانی کا جو حکم ہے وہ کہیں قرآن میں نظر نہیں آیا۔ دوسرا جو قربانی کے حوالے سے ان کا سوال ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت معاشی طور پہ نقصان ہوتا ہے۔ بھئی آپ اتنے کروڑ لوگ جو ہیں، وہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ اتنا کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ قربانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہی پیسہ آپ کسی کے گھر کے آگے گرم گلی کے اندر کولر لگوا دیجئے، کسی کو جو ہے وہ آپ یہ پیسہ استعمال کر کے یتیم خانہ کھول دیجئے، کوئی بینک کھول دیجئے جو لوگوں کو قرضہ دے۔ اتنی قسم کے مشورے آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ معیشت دان ہمارے سامنے سارے آ گئے ہیں، یہ صحیح لگتا ہے۔ تو یہ دوسرا قسم کا ان کا سوال ہوتا ہے۔ تیسرا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو رسم ہے قربانی کی، یہ پرانی قوموں میں، وحشی قوموں میں ہوتی تھی، اس کو سب چھوڑ چکے ہیں، صرف مسلمان جو ہیں وہی اس کو کرتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق وحشت سے ہے، مدنیت ان میں، سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی کمی ہے، تو لہذا یہی مسلمان جو ہے وہ اس رسم کو کرتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں طریقوں کے اوپر وقفے سے بات کریں گے، تینوں طریقوں کے اوپر ایک ترتیب سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے اندر جو قربانی کا حکم ہے وہ آیا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، قرآن میں قربانی کا حکم 3 طرح سے آیا ہے۔ نمبر 1 تو آیا ہے مناسک حج کے اعتبار سے، سورۃ الحج آیت نمبر 26 سے 28۔ اس کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو علت بیان کی ہے حج کی، اس کے اندر نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس کو فائدے لیں، دنیا اور آخرت کے جو ہیں وہ فائدے لیں۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ کس سے ذکر کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس جو کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں ان میں سے، جو مال ہے ان میں سے، اور جو بہیمۃ الانعام ہے، جو جانور ہیں آپ کے، اس کے اوپر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو لینا ہے۔ تو ایک جو مناسک حج کے طور کے اوپر حج کی اس کی قربانی کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ دوسرا جو ذکر اس کے حوالے سے آیا ہے وہ بھی سورۃ الحج ہی کی آیت ہے، دوسری 36 نمبر آیت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الشَّعَائِرِ والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اس کا حکم، اس کی فرضیت آئی۔ اچھا، دوسرا جو اس کے اندر حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حج قران کرتے ہوئے یا حج تمتع کرتے ہوئے، یا پھر آپ رستے کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکے بیت اللہ، اور آپ کے سر میں کوئی زخم نکل آیا، آپ کے اوپر کوئی اور چیز، آپ کے مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے آپ نہیں آیا، تو آپ اس کا جو قربانی ہے وہ وہیں پہ رستے پر وہاں پر کر دیجئے۔ سورۃ الانعام کی آیت اس کے اندر انعام کی جو المائدہ کی 95 آیت اور البقرہ کی 196 آیت نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتی ہے کہ جو آپ کا قران اور تمتع اگر آپ نے کرنا ہے، اسی طرح سے اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکے تو آپ اس میں وہ کر دیجئے، وہیں پہ قربانی کر دیجئے۔ تیسرا جو حکم آیا ہے وہ حکم آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی
اور میرا جینا اور مرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ بحث ایک یہ ہے کہ نسک جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں نسک سے مراد کچھ تو قریب کے معنی ہیں، کچھ دور کے معنی ہیں۔ عربی کے اندر جب آپ کسی لفظ کا معنی متعین کرتے ہیں تو قریب کے معنی لیے جاتے ہیں، پھر دور کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معنی لیے جائیں گے قریب کے۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ عربوں میں جب بھی آپ دلیل اس کو نسک کو کہیں گے، ان نسک کے بارے میں ذکر کریں گے، تو سب سے پہلے جو معنی ان کے ذہن میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اس سے مراد بدنی قربانی ہے، اس سے مراد قربانی کسی آدمی نے دی ہے، تو یہ اس کا قریب کا معنی ہے۔ یہی لفظ پھر سورۃ الحج میں بھی آیا ہے، وَجَعَلْنَا مَنَاسِكَ، وہاں سورۃ الحج میں بھی یہی لفظ ہے۔ اس سے مراد بھی جو ہے وہ ایسی نماز اور ایسی جو عبادت ہے کہ جو بدن کے طور پر یعنی ظاہری طور پر انسان کرے۔ تو ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی آیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کے ساتھ میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا یہ کام کرنے والا آدمی ہوں۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ اس میں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ کے علاوہ جب آپ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ کہتے ہیں تو وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ میں قربانی کرنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سی وجہ رہ جاتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ قربانی کر کے دکھائی۔ اچھا، اسی طرح سے پھر 11 احادیث ہیں پوری 6 کی 6 کتابوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے دکھائی ہے۔ اچھا، جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو آیت ہے یہ والی، اس کا تو حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک تو قربانی وہ آدمی کرے گا جو حج پہ وہاں ہوگا اور وہ اس کی قربانی کرے گا، لیکن جو حج پہ نہیں ہے وہ یہاں باقی ہے، وہ پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، کسی اور جگہ پہ وہ رہ رہا ہے، کیا وہ بھی قربانی کرے گا؟ وہ بھی قربانی کرے گا۔ اسی کی دلیل کے اندر 11 احادیث آئی ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر اسی طرح سے ہے کہ یہ جو آیت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی سورۃ الانعام کی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي والی، یہ آیت مکی آیت ہے، اس میں تو حج کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حج کی فرضیت تو بعد میں ہوئی ہے، یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو پہلا کام ہے وہ نماز ہے کرنے والا، یعنی آج کے دن سے مراد یہاں کیا ہے؟ آج کے دن سے مراد یہ ہے آج کا دن قربانی کا دن، یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ آج کا دن جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہے وہ تو ہے نماز پڑھنا اور پھر جا کر قربانی کرنا۔ تو یہ گویا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہاں پہ تو کوئی حج کا حکم نہیں تھا، وہ تو ایک مکی آیت تھی اور مکی صورت تھی، تو وہاں پہ پھر قربانی سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح سے ایک اور چیز سمجھ لیجئے، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں تھیں جو اس وقت کے دائرے کے اندر، اس وقت کے مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی، اس وقت کی دنیا کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کا رخ غیر اللہ سے اللہ کی طرف موڑ دیا، ان کا رخ غیر اللہ سے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ اپنے جو ہے نا وہ شرکاء کے لیے قربانی کرتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، یہ اپنے شریکوں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی تو رکھی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، ایک الہ ہے، ایک انسان ہے، ایک الہ ہے، معبود ہے، اس نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے، وہ معبود ہے۔ تو جو عبد ہے، جو مخلوق ہے، وہ اپنے خالق کے سامنے جس کے تابع وہ ہے، وہ اس کو گفٹ پیش کرتا ہے، وہ اس کو تحفہ پیش کرتا ہے، وہ اس کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو چاہیے نا، اس کو مطلب ہے، اس سے اپنے خالق سے مطلب ہے، اپنے الہ سے مطلب ہے اس کو، تو وہ پھر اس کو خوش کرنے کو، یہ انسانی جبلت کے اندر، نیچر کے اندر یہ جو ہے وہ یہ بات پائی جاتی ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہو نا تو اس کو دیتے ہو، تم لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اس کو دیتے ہو، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو انسان کا اس کے الہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ رہنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کو، کم از کم یہ جو قربانی والی عبادت ہے، اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کا رخ غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا، اور یہ انسانی ضرورت تھی۔ اسی کے بحث کے اندر آپ ایک اور طرف اور آ جائیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیے ایک آدمی ہے، آپ 2 آدمیوں کو لیں، ایک آدمی کو لیں، یہ الہ کو مانتا ہے اور یہ سرے سے الہ ہی کو نہیں مانتا، یہ ایتھیسٹ ہے،
اور لنڈے کا لبرل ہے، پاکستانی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، تو یہ ایتھیسٹ ہے. تو اس کا رویہ اور اس کا رویہ، یہ اپنا مال اور جو دولت ہے یہ اس کو اپنا نہیں سمجھتا، یہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے، مجھے امانتاً دیا ہے. امانتاً دینے سے پھر یہ پیسے کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ یہ پیسے کو اچھی جگہ پہ استعمال کرتا ہے، یہ یتیم خانوں کے اوپر استعمال کرتا ہے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر استعمال کرتا ہے. یہ آدمی لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر پیسہ استعمال کرتا ہے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، بہن کا خیال رکھتا ہے. یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں اس کو استعمال کروں، میں سنیما میں استعمال کروں، پھر پوری فلم انڈسٹری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کھل جاتی ہے. میں اس کو جہاں چاہے استعمال کروں، میں اس کو قہوہ خانے میں استعمال کروں، لڑکیاں خریدوں، دبئی آؤں، پورا وہاں مناؤں، دبئی نیو ایئر نائٹ مناؤں، وہاں آؤں، لڑکیوں کو استعمال کروں، اپنے پیسے سے اس کو خریدوں، اور پھر دوسرا کام کیا کروں؟ جہاں کسی کو مار دوں، مجھے جہاں سے پیسہ مل رہا ہو میں اس کو فائدہ دیکھوں. یہی وہ رویہ ہے کہ جب آپ پاور کو، اتھارٹی کو، پیسے کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، پھر آپ افغانستان کے اندر آ کر لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں، عراق کے اندر آ کے آپ لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں، آپ ایٹم بم چلاتے ہیں ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر، لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کراتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کراتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو تہتے کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں آپ کو جینا ہے، یہیں آپ کو مرنا ہے، یہیں آپ کو رہنا ہے، یہیں سب کچھ آپ کو کرنا ہے. تو دو افراد ہیں کہ جو ایک قربانی کو مانتا ہے، الہ کو مانتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے. ایک ہے جو الہی کو نہیں مانتا، قربانی نہیں کرتا، چڑھاوا نہیں چڑھاتا. تو دونوں کا جو سائیکلوجیکل اثر ہے، جو سائیکلوجیکل اثر ہے، جو اس کی عقل کے اوپر اس کا ہے، اور اس کے بدن کے اوپر اس کا ہے، اس کے روح کے اوپر اس کا اثر ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اوپر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ قربانی کا فائدہ نہیں ہے، کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ تو ہو گئی بات اس حوالے سے کہ قربانی کا حکم قرآن میں کہاں ہے، قربانی کا حکم حدیث میں کہاں ہے. میرے سامنے 11 احادیث ہیں، میں آپ کو وہ 11 احادیث میں وہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو بعد میں اپنے طرف اس کو آپ دیکھ لیجئے اپنی سہولت کے مطابق. سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا کام جس سے آج کے دن کی ابتدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادائی بخاری کی حدیث ہے. تو واپس جا کر پھر وہ نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم مدینے کے اندر نمک لگا کر قربانی کے گوشت کو رکھ دیتے تھے اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس کے اندر کہا، کیا کہا کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے نماز پڑھائی، خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید جس میں تم افطار کرتے ہو اور ایک آج کی عید جس میں تم قربانی کرتے ہو. تو دو عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے لیے. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح سے 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں. تو قرآن کے اندر قربانی کا حکم ہے، حدیث کے اندر قربانی کا حکم ہے، سائیکلوجیکل اثر ہے قربانی کا. اب آئیے آپ اس بات کے اوپر کہ کیا کوئی معاشی فائدہ ہے قربانی سے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے، کوئی حکم جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے وہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. اس میں فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں فائدہ ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا خالق کا حکم ہے، وہ رب کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں اسے ماننا ہے ہمیں. رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم نے اللہ کے حکم کو مانا، اس کو اپنا رب تسلیم کیا، رسول کو اپنا رسول تسلیم کیا، اسلام کو اپنا دین تسلیم کیا. ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمیں کوئی معاشی فائدہ، معیشت ہمارا خدا ہے، معاشی فائدہ ہمارا خدا ہے، نہیں ہے نا. اللہ خالق ہمارا خدا ہے. ہم اس لیے مانتے ہیں کسی حکم کو کہ اس نے حکم دے دیا ہے، بس اس نے حکم دے دیا، بس بات ختم. اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے یہ بات کی بات ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں. فائدہ اس میں ہے. دیکھیے
سب سے پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو معاشی فائدہ اس سے نہیں ہوتا یا معاشی نقصان اس سے ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ اس ذہنیت کو لیتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ حج آپ برقرار رکھ سکیں گے؟ حج کے اوپر تو لوگوں لاکھوں روپیہ جو لوگ لے کر تو لگا کر جاتے ہیں، کتنے لاکھوں لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، تو حج بند کر دیں پھر آپ؟ اگر آپ اسی ذہنیت کو لے کر چلنا چاہیں گے تو پھر مجھے بتائیں بریک آپ کہاں لگائیں گے؟ کہاں بریک لگائیں گے آپ نماز کے اندر اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی عالم کوئی جناب اٹھیں گے اسکالر صاحب اور وہ کہیں گے کہ نماز کے اندر اتنا وقت ضائع کرتے ہو، روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز کے اندر ضائع کرتے ہو، اس کو تم معاشی سرگرمی کے اندر لگاؤ، اس ٹائم کو چھوڑو، نماز کو تم معاشی سرگرمی کے اندر لگاؤ، اور لاکھوں لوگوں کا کروڑوں لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ادھر لگنے کے بجائے وہ معاشی سرگرمی میں لگے تو معیشت بڑھے گی، ریونیو آئے گا، بینک کھلیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تبدیل ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ تو پھر نماز کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کو بھی آپ اس کو پھر اس طرح سے آپ پورے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ ذہنیت جو معاشی فائدہ دیکھتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پال رہا ہے، اس کے اندر کیا معاشی فائدہ اس کا ہے؟ وہ تو نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ تو بچے پالنے، یہی کیا نا آپ نے، بچے پالنے چھوڑ دیے آپ نے، فیملی سسٹم چھوڑ دیا آپ نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ویسٹ کے اندر کہ ہمیں اس کے بدلے کے اندر ہمیں اس کو قربانی دینی پڑے گی، اپنے ٹائم وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے پیسے کی قربانی۔ بیوی نہیں رکھی آپ نے، بیوی آپ اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ 2 لوگ مل کر رہتے ہیں، ادھر سے مرد اپنا خرچہ کرتا ہے، بیوی اپنا خرچہ کرتی ہے، اور پھر دونوں جو ہے وہ ایک جگہ سوتے ہیں اور اس کے بعد صبح اٹھ کر اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں۔ معاشی فائدہ آپ دیکھیں گے، اپنے والدین کو آپ پیسہ اس کے اوپر انویسٹ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، ان کو کھلا نہیں سکتے، کیا آپ کا معاشی، وہ تو نقصان ہی نقصان ہے آپ کا۔ تو معاشی فائدہ ہر جگہ نہیں دیکھا جاتا، آپ اس بات کو سمجھیں۔ پیسے سے آگے آپ کی ذہنیت ایسی ہے کہ آپ پیسے سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کی ذہنیت اس طرح کی بن گئی ہے کہ آپ ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، کسی کی مدد بھی کریں تو آپ اس کے اندر اپنا پیسہ دیکھتے ہیں، اس کو پوری ہالی ووڈ کے اندر لے کر جاتے ہیں، بالی ووڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں، پیسہ آپ کا خدا ہے، پیسے کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر آپ پورے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن کیا واقعتاً ہی آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، آپ کو واقعتاً ہی اتنے بڑے معیشت دان آپ ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کے ذریعے سے معاشی نقصان ہی ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ مجھے یہ بتائیے کتنے چرواہے ایسے ہیں جو لاکھوں جانوروں کو پالتے ہیں، سارا سال وہ چھوٹے سے جانور سے لیتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اور عید کے دنوں کے اندر وہ اس کو بیچتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ان کے پاس پیسہ آیا؟ اب اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا اور آیا ہے پیسہ، معاشی سرگرمی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو کپڑے خریدیں گے، کپڑے کی جو انڈسٹری ہے کپڑے کی، وہ اسے چلی یا نہیں چلی؟ پھر اسے چوڑیاں آئیں گی، گھر کے بچوں کی بچیوں کی چوڑیاں آئیں گی، اسے کھانا آئے گا نیا، وہ معیشت چلے گی اس سے۔ جو صرف پیسہ اس کو ملا کہ اس نے سارا سال، وہ اس کے لیے ایک معاشی سرگرمی ہے۔ آپ تو کولر خرید کے رکھ دیں گے نا، آئی فون نہیں چھوڑیں گے آپ، لیکن کولر خریدنا آپ جو ہے نا وہ صرف قربانی ہی کے وقت آپ کو یاد آتا ہے۔ اتنے سنیما آپ کے پاس چل رہے ہیں، اتنے کعبہ خانے آپ کے پاس چل رہے ہیں، روزانہ نئی فلم جو ہے نا وہ لانچ ہوتی ہے، اس کو بند کرائیے نا پہلے جا کر، آپ پہلے اس کے متعلق آپ کچھ سوچئے۔ اتنے کنسرٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ پہلے سوچئے، پھر باقی آپ قربانی کی طرف آئیے۔ یہی آپ کو رہ گیا ہے، نماز اور قربانی اور حج، انہی چیزوں کے اوپر آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کسی اور چیز کے اوپر آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی، جو چرواہا، جس کا ریوڑ ہے، اور وہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں، ان کے لیے یہ معاشی سرگرمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چھریوں کا کاروبار چلتا ہے، چھریوں کا کاروبار چلتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار ہی آج کے دن کے اندر چلتا ہے، اس پورے مہینے 1.5 مہینے کے اندر ان کا کام چلتا ہے، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ پھر جب ان کے گھر پیسہ آتا ہے، وہ بھی اپنے لیے کھانے کی چیزیں خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، پوری جو معاشی سائیکل ہے آپ کا وہ اس سے چل پڑتا ہے۔ کتنے کسائی ہیں کہ جن کا روزگار اس کام سے جڑا ہوا ہے، کتنے کسائی ایسے ہیں، پھر آپ بتائیے
کتنے کسائی ایسے ہیں جن کا روزگار اس سے جڑا ہے، کتنے صفائی کرنے والے ایسے ہیں جو بڑی عید کے بعد، اس قربانی کی عید کے بعد جو ہے وہ اس کو ساری چیزوں کو صاف کرتے ہیں، کتنا اس کے اندر اچھا۔ پھر جب ان کی وہ آ جاتی ہیں، ان کی کھالیں آ جاتی ہیں، پھر کپڑا اس سے جوتے بنتے ہیں آپ کے، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس سے دیگر اتنی چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ یہ جو آپ جیکٹیں پہن کر گھومتے ہیں اور یہ جو آپ جوتے پہن کر گھومتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کس طرح سے بنیں گے؟ یہ معاشی سرگرمی ہے۔ اتنی بڑی لاکھوں اربوں جو پیسہ، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس کی انڈسٹری چل رہی ہے اس کے اوپر، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ معاشی نقصان ہے؟ یہ معاشی فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ معاشی نقصان نہیں ہے۔ گجائش یہ کہ ہم اس کو فائدہ نقصان نہیں دیکھتے، اس لیے آپ ہر چیز کو پیسوں کا جو معاشی فائدہ ہے اس سے نکل کر دیکھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو بہت ساری چیزیں اور جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے قربانی کا جو حکم ہے وہ قرآن کے اندر بھی ہے، 11 متواتر احادیث جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پوری امت لاکھوں کروڑوں لوگ ہر دن، ہر لمحہ، ہر عید کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ قربانی کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے فقہا کی اس کے اوپر جو ہے وہ پوری وہ آراء موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس کے معاشی فائدے ہیں، اس کے روحانی فائدے ہیں، روحانی کہ جس کے لیے آپ درجنوں قسم کے آپ نے یوگا جو ہے نا وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، درجنوں قسم کی اور سرگرمیاں آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ روحانی فائدے حاصل نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق، خالق سے آپ کا تعلق بنتا ہے، آپ تو خالق ہی کو نہیں جانتے، اسی کو نہیں کچھ سمجھتے، اسی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، نہ آپ کا تعلق ہے، نہ آپ اس کے لیے کوئی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر آپ اس چیز کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے اس کا مادی فائدہ بھی ہے، قربانی کا مادی فائدہ ہے، قربانی کا اخلاقی فائدہ ہے، قربانی کا روحانی فائدہ ہے، اور قربانی ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ مولانا مودودی نے یہ سارا مضمون اپنی کتاب تفہیمات میں 3 مضامین کے اندر لکھا ہے۔ ایک پہلا مضمون جو ہے وہ قربانی کی شرعی حیثیت ہے، اسی طرح سے ایک مضمون ہے فلسفہ قربانی پر تنقید کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، تیسرا مضمون جو ہے نا وہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے نام سے انہوں نے جو تیسرا مضمون ہے وہ لکھا ہے۔ تو یہ مولانا مودودی نے 3 مضامین جو ہیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور تفہیمات حصہ دوم کے اندر چھپے ہیں۔ جو تیسرا مضمون ہے اس کا نام قربانی پر منکرین حدیث کا حملہ ہے، قربانی پر منکرین حدیث کا حملہ۔ تو براہ کرم آپ اس سارے خول سے نکلیے، اس چیز کو دیکھیے، سمجھیے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جس کو آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں وہ اصل میں مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ پورے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پورے دین کے اوپر آپ ضرب لگانا چاہتے ہیں، نماز سے کوڑا کرنا چاہتے ہیں، قربانی سے کوڑا کرنا چاہتے ہیں، روزے سے کوڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے کوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے بھلے جو لوگ ہیں، بھولے بھالے، وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کر بات کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی چیزوں کو پڑھیے، آپ کے سامنے پورا فلسفہ ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ ایمان لے کر آئیں۔ ایمان کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ یہی تو ایمان لے کر آئے ہیں کہ چیز سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہہ دیا ہے، وہ سچے ترین انسان ہے، اسی کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو امتحان ہے ایمان کا۔ لبرلز کی باتوں میں نہ آنا، سیکولرز کی باتوں میں نہ آنا، ملحدوں کی باتوں میں، ایتھسٹ کی باتوں میں، اور پورے مغربی جو فلسفے کو فالو کرتے ہیں، اس کے لائف اسٹائل کو فالو کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہی تو آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ تو براہ کرم اس کو آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔